قول ہے کہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے قول حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی ارینی کیف تحیی الموتی کی تفسیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ یقیناً میں اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو اپنا خلیل اور دوست بناؤں گا، جو اگر مجھ سے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ خلیل شاید میں ہوں گا، اس لیے خدا سے عرض کی کہ خداوندہ مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ غرض کی ہاں ایمان تو رکھتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں ہی تیرا خلیل ہوں۔ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 طائروں کو لے کر فَصُرْہُنَّ إِلَيْکَ، ان کو کوٹ کر ایک دوسرے میں ملا دو اور اچھی طرح دیکھ لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد تم کو ان پر شبہ نہ ہو۔ پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ایک جزو رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سمجھ رکھو کہ خدا عزیز و حکیم ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس پر غالب، اور اس کے تمام کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کرگس، مرغابی اور طاؤس اور مرغانگی کو پکڑا اور ریزہ ریزہ کیا۔ Hello and have a nice day. I hope all of you would be fine. We are providing various services relevant to the photo and video editing, creation of YouTube videos and shorts with audio-visual effects, designing of visiting cards and banners, etc. If you require any of these services, please contact at email or WhatsApp number which are mentioned in the description of this video. Thank you. پھر ان کے زروں کو باہم مخلوط کر دیا، پھر پہاڑ پر ان پہاڑوں میں سے جو ان کے گرد تھے ایک ایک جز رکھا، اور وہ 10 پہاڑ تھے، اور ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے، اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر متصل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی منقاریں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانے میں سے چنا اور پانی میں سے پیا، اور کہا اے پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ مفضل بن عمر نے حضرت صادق علیہ السلام سے قول خدا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر دریافت کی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے چند امور میں ان کا امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ دریافت کیا وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ کلمات وہی تھے جو آدم علیہ السلام نے خدا سے سیکھے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، یعنی انہوں نے کہا کہ خداوندہ میں تو اس سے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ مفضل نے پوچھا فَأَتَمَّهُنَّ کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اسماء مبارک 12ویں امام قائم آل محمد تک تمام کیے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 امام ہیں۔ اور ابن باویہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ اس باب میں وارد ہوا ہے کلمات کے لیے ایک وجہ ہے اور کلمات کی دوسری وجہ ہیں۔ اول یہ کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت آسمان و زمین دکھائے کہ وہ صاحبان یقین میں سے ہو جائیں۔ دوم معرفت، یعنی اپنے خالق کو قدیم جاننا اور اس کو یکتا سمجھنا اور مخلوقات کی مشابہت سے منزہ جاننا۔
جس وقت کہ آپ نے ستارہ و ماہتاب و آفتاب کو دیکھا اور ان میں سے ہر ایک کے غروب ہو جانے پر استدلال کیا کہ حادث ہیں، اور ان کے محدوث پر یہ استدلال کہ وہ ایک پیدا کرنے والا رکھتے ہیں۔ سوم شجاعت، اور ان کی شجاعت بتوں کے توڑنے میں ظاہر ہوئی، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مجسمے اور صورتیں کیسی ہیں جن کی تم لوگ تعظیم کرتے ہو اور ان کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم جو کچھ کہتے ہو سچ کہتے ہو یا مذاق و مسخرہ پن کرتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا ہے اور جو سب کو عدم سے عالم وجود میں لایا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جب وہ لوگ عیدگاہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس خیال سے کہ شاید واپسی پر وہ لوگ اس بت سے سوال کریں اور اس طرح ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اور ایک تنہا کا اتنے ہزار اشخاص سے مقابلہ کرنا کامل شجاعت ہے۔ چہارم حلم و بردباری ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بردبار اور خوف خدا سے بہت آہوازاری کرنے والے یا دعا کرنے والے یا اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ پانچویں سخاوت و جوان مردی ہے، جیسا کہ خدا نے ان کے مہمانوں کے قصے میں ذکر کیا ہے۔ چھٹے علیحدگی و دوری اختیار کرنا اپنے اہل بیت سے خدا کے لیے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور اپنی قوم سے کہا، میں تم سے اور ان سے جن کو خدا کے سوا تم پوجتے ہو علیحدگی اور دوری اختیار کرتا ہوں۔ میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ ساتویں نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرنا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا، اے میرے باپ، کیوں تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے اور نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ بتحقیق کہ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، لہٰذا میری اطاعت کرو تاکہ میں تم کو سیدھی راہ کی ہدایت کروں۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ وہ خدا کی بہت معصیت کرنے والا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خداوند رحمان کی جانب سے کوئی عذاب نہ نازل ہو، اس وقت تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ آٹھویں بدی کو نیکی کے ذریعے سے روک دینا، جس وقت کہ آزر نے ان سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے؟ اگر تم اس خیال کو ترک نہ کرو گے تو تم کو سنگسار کروں گا۔ ایک مدت کے لیے میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں جلد تمہارے لیے اپنے خدا سے آمرزش کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مہربان اور کریم ہے۔ نویں توکل، جیسا کہ فرمایا، اے قوم، تم جن کی پرستش کرتے ہو اور ہمارے گزشتہ بزرگ جن کو پوجتے تھے، سب کے سب ہمارے دشمن ہیں سوائے عالمین کے پروردگار کے، جس نے مجھ کو خلق کیا ہے۔ وہی میری رہبری فرماتا ہے اور مجھے آب و غذا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے۔ وہی یقیناً مجھے مردہ کرے گا اور پھر قیامت میں وہی مجھ کو زندہ کرے گا، اور میری التجا ہے کہ وہ اس روز میرے گناہوں کو بخش دے۔ 10ویں حکم اور صالحین کے ساتھ منسوب ہونا، چنانچہ دعا کی، خداوندا مجھے حکم عطا فرما اور مجھ کو صالحوں میں شامل کر، اور وہ صالحین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین ہیں۔ اور کہا، میرے لیے بعد کے لوگوں میں لسان صدق یعنی سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر قائم فرما۔ اور لسان صدق سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جیسا کہ خدا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اپنی جان کے بارے میں امتحان، جس وقت ان کو منجینیق میں بٹھا کر آگ میں ڈال دیا،
12ویں فرزند کے بارے میں امتحان۔ اس وقت کہ خدا نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم دیا۔ 13ویں زوجہ کی کچھ خلقی پر صبر۔ 15ویں اپنی ذات کو خدا کی اطاعت میں وقف کر دینا، جیسا کہ آپ نے دعا کی، خداوندا مجھ کو رسوا نہ کرنا جس روز کے لوگ مبعوث ہوں۔ 16ویں ایوب سے پاک ہونا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ باطل دینوں سے متنفر تھے اور مسلمان، اور حق کے مطیع تھے اور مشرک نہ تھے۔ 17ویں تمام عبادتوں کی شرطوں کو جمع کرنا جس مقام پر کہا ہے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا حج یا میری عبادت اور زندگی اور موت اس خدا کے لیے خاص ہے جو عالم کا پروردگار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس پر مامور کیا گیا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ بس جب یہ کہہ دیا کہ زندگی اور موت، تو تمام عبادتوں کو اس میں داخل کر دیا۔ 18ویں مردوں کے زندہ کرنے میں ان کی دعا کا مستجاب ہونا۔ 19ویں خدا کا ان کے لیے گواہی دینا کہ وہ صالحین میں سے ہیں، جس جگہ فرمایا کہ بتحقیق میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہیں۔ صالحین یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام۔ 20ویں پیغمبروں کا ان کے بعد ان کی اقتداء کرنا۔ اسی جگہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم کو وحی کی کہ ملت ابراہیم کی مطابقت کرو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین سچا ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس معتبر میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا یہ تھی کہ خواب میں ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم نے اس حکم کو پورا کیا اور اس پر آمادہ ہوئے اور خدا کا حکم بخوشی منظور کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔